حالانکہ میں خود اس چیز کے خلاف ہوں کہ وچ ہنٹنگ اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. ہم تو خود وکٹم رہے ہیں, ہم نے تو ہر دور میں وکٹمائزیشن برداشت کی ہے. شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ہر دور میں 80 سے تحریک انصاف کے ساتھ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, وکٹمائزیشن ہم نے برداشت کی. لیکن دیکھیں ان کے ساتھ جو معاملہ ہے, ان کے ساتھ تو 9 مئی کے بعد کے سارے معاملات ہیں. یہ تو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ یہ فیوریٹ ہے, یہ تو کہتے تھے کہ امپائر کی انگلی اٹھ گئی ہے, یہ تو کہتے تھے کہ جی ہم جو ہے وہ نیوٹرل کی باتیں کرتے تھے, یہ تو ایک پیج کے گن گاتے تھے. ان کو تو بہت سہولت تھی, ان کے لیے تو باقاعدہ کہا جاتا تھا کہ 2 سال تک میڈیا جو ہے کوئی مثبت رپورٹنگ کرتی رہی ان کے لیے. اب ان کو اور کیا چاہیے تھا؟ یہ تو باجوہ صاحب کے گن گاتے تھے, اب یہ کہتے ہیں کہ جی سائفر بھی ڈال دو, گزشتہ چیف آف آرمی اسٹاف کے اوپر ہر چیز جو ہے وہ ملبہ دوسروں کے اوپر ڈال دو. ایسا نہیں ہوتا. اگر آپ پرائم منسٹر ہوتے ہیں تو فیصلے آپ لیتے ہیں اور ان فیصلوں کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جب پرائم منسٹر تھے تو آپ نے پوری اس وقت کی اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال دیا, سب کا آپ نے میڈیا ٹرائل کیا. شہزاد اکبر صاحب روز ایک پلندہ لے کر آتے تھے, وہ کہتے تھے نیب نے اگلی دفعہ اس کو پکڑنا ہے, اور وہی ہوتا تھا جو شہزاد اکبر صاحب طوطے کی طرح بول رہے ہوتے تھے. وہی ساری کہانیاں ہوتی تھی. مزمل صاحب آپ سے ایک چیز جاننا چاہتی ہوں کہ اب کیا تحریک انصاف جو ہے یہ الیکشن جو ہے کہ سیاستدانوں کی بجائے اب وکلاء کی بیس پہ جیتے گی, وکلاء پہ انحصار کر رہی ہے پی ٹی آئی؟ جی دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ جس حالات کا پی ٹی آئی سامنا تھی وہ ساری دنیا نے دیکھی, انٹرنیشنلی لوگوں نے دیکھا. مزمل صاحب سے میں نے کوشچن پوچھا تھا, بٹر صاحب آپ کی رائے بھی لیں گے اس پہ, مزمل صاحب آپ کیا کمنٹ کریں گے اس پہ؟ میرا نہیں خیال کہ وکلاء جو ہیں وہ کوئی انتخابی سیاست کر سکتے ہیں اور کانسٹیٹیوشنل پالیٹکس کر سکتے ہیں. یہ تو کسی کا کیس مفت نہیں لڑتے ہیں ساتھ والے ہمسائے کا, تو ان کو ووٹ کس نے دینا ہے؟ نہ ان کے اپنے علاقوں میں انہوں نے کبھی کسی کا کیس مفت لڑایا, نہ کسی کی غمی خوشی میں جاتے ہیں. کمرشل سے لوگ ہوتے ہیں اپنے علاقے سے, ان کو ہر وقت کلائنٹ ہنٹنگ کرتے رہتے ہیں, انہیں کیسز چاہیے, کلائنٹس چاہیے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی تجربہ کامیاب ہوگا کہ یہ حلقوں میں جائیں گے اور لوگ ان کو گلے لگا لیں گے. یہ کھمبے ہوں گے اور کھمبوں سے زیادہ ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہوگی. بے نام امیدوار ہوں گے اور بے نام امیدوار کے طور پہ ہی انتخاب لڑیں گے. خیر پر امید تو وہ ابھی بھی بڑھ رہی ہیں. عمران خان صاحب نے آج بھی دعویٰ کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ انتخابات میں جیتیں گے. میں مزمل سہروردی صاحب سے ایک اور سوال, مزمل صاحب نون لیگ کی بھی بات کر لیتے ہیں. مخالفانہ آوازیں جو ہیں نون لیگ کے اندر سے وہ کافی بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں. یہ دانیال عزیز صاحب کو اچانک کیا ہو گیا ہے؟ وہ ایک ایم پی اے کے حلقے کا جھگڑا ہے, وہاں سے احسن اقبال صاحب اپنے بیٹے کو ٹکٹ دلانا چاہتے ہیں اور دانیال عزیز صاحب اپنے کسی سپورٹر کو ٹکٹ دلانا چاہتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ دانیال عزیز صاحب نے ریڈ لائن کراس کر لی ہے کافی زیادہ. اگر انہوں نے معافی نہ مانگی تو ان کا اپنا ٹکٹ بھی ختم ہو جائے گا اور انہیں پارٹی سے نکال دیا جائے گا. بہرحال وہ تو مہنگائی کا راگ الاپ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ 16 مہینے کے اندر نون لیگ نے مہنگائی کی ہے جتنی مہنگائی ہے. مہنگائی کا راگ ایم پی اے کا ٹکٹ کے تنازع کے بعد جو ہے وہ زیادہ انہیں سمجھ آیا ہے, ورنہ اس سے پہلے انہیں مہنگائی کا راگ زیادہ سمجھ نہیں آ رہا تھا. جی بٹر صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ وکلاء پہ انحصار کر رہے ہیں مزمل صاحب نے وکلاء کے حوالے سے بڑی زیادتی کی ہے. جو بات کی ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ اس برصغیر میں انہوں نے کہا کہ وہ کیمپین اس طرح سے نہیں وکلاء شاید کر پائیں جس طرح سے ایک سیاستدان اپنی کیمپین کرتا ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وکلاء ہمیشہ وکلاء ہی نے سیاست کی ہے پاکستان میں. آپ کسی بھی کامیاب سیاستدان کو دیکھ لیں, وہ پہلے وکیل ہی ہوتا ہے. آپ اگر اس ملک کو بنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھ لیں تو انہوں نے پہلے کامیاب وکالت کی, اس کے بعد سیاست کی, اور اس کے بعد جو جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہ انہی کا بنایا ہوا ملک ہے. شاید ان کو شاید یہ بھول چکے ہیں. وکلاء جو ہیں وہ وہی. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ مزمل صاحب نے شاید بند کمرے کی سیاستیں, بند کمرے کے فیصلے اور بند کمرے کی ساری چیزیں اب دیکھیں. حالات اب جو ہے وہ بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں اور حالات اور ہو چکے ہیں. اب الیکٹیبلز کی سیاست نہیں رہی. اب جو ہے وہ چاہے وکیل لڑے یا ڈاکٹر لڑے, اسے فرق نہیں پڑتا. پاکستان کی عوام جو ہے وہ اب ان چیزوں سے نکل چکی ہے. ادھر بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا کہ کس کو ووٹ پڑیں گے کس کو نہیں پڑیں گے, یا مزمل صاحب کریں یا میں کروں یا آپ کریں, یہ فیصلہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے. پی ٹی آئی نے اگر پہلے غلط کیا ہے تو اس کا فیصلہ الیکشنز میں پاکستان کی عوام نے کرنا ہے. عوام کو فیصلہ کرنے دیں. لیکن اس جمہوری ملک میں رہتے ہوئے ہمیں 3 مرتبہ سپریم کورٹ جانا پڑا کہ بھائی آئین کی منشا یہ ہے کہ 90 دن میں آپ نے الیکشن کروانا ہے, آپ نے نہیں کروائے. ابھی جو شمائلہ صاحبہ بھی کہہ رہی تھی تو 4-4 کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا تو وہ یہ تو نہیں کہے تھے نا سپریم کورٹ
پی ٹی آئی گئی تھی کہ بھئی آئین کی منشا یہ ہے کہ آپ نے 90 دن میں الیکشن کروانا ہے. دیکھیں حالات یہ ہیں کہ جس کا جو کام ہے وہ کرتے نہیں ہیں. نگرانوں کا کام ہے کہ وہ نگرانی کرنے آئے تھے، وہ اب جو ہے وہ ترقیاتی فنڈ جاری کر رہے ہیں. دوسری طرف آپ الیکشن کمیشن کا کام دیکھ لیں کہ پاکستان کی غریب قوم جو ہے وہ اپنا پیٹ کاٹ کے ان کی مراحت اور تنخواہیں پوری کرتی ہیں تاکہ بر وقت الیکشن وہ اپنا کام نہیں کر رہے، وہ انٹرا پارٹی پی ٹی آئی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات اب چینج ہو چکے ہیں، اور جو سرویز روز آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، وہ سروے سارے آپ کے سامنے ہیں. مقبولیت پاکستان تحریک انصاف کی ہے. ابھی فری اینڈ فیئر ہماری ڈیمانڈ ہے، الیکشن آنے دیں، فیصلہ پاکستان کی عوام کرے گی کہ کس نے کیا غلط کیا، کس نے کیا اچھا کیا. چلیں ناز بلوچ صاحبہ کا بھی موقف لے لیتے ہیں. ناز بلوچ صاحبہ، آپ تو کہہ رہی ہیں نون لیگ کو آپ نے تنقید کا نشانہ بنایا، تحریک انصاف تو یہ کہہ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ کھمبے کو بھی کھڑا کریں گے تو ان کو بھی ووٹ مل جائیں گے. اگر ہم بات کریں پنجاب کی قیادت کی تو شور مچاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ کچھ نہیں کر رہے. اگر بات کی جائے ندیم افضل چند صاحب کی تو کہا جاتا ہے کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. اگر جو گراؤنڈ پہ موجود لوگ ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے تو پھر پتہ کس کو ہے؟ بلاول میں نے جانا ہے. جی دیکھیں، الیکشنز جو ہے وہ بالکل الیکشنز میں سمجھتی ہوں کہ یہ الیکشن کا وقت ہے، اور سیاسی جماعتیں جو ہے وہ سب ڈیفینیٹلی اپنی اپنی الیکشن کی مہم کرنے میں مصروف عمل ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک بالکل جیسے ایک ہمیں لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ کوئی ایک جماعت جو ہے جو غلطی ماضی میں پی ٹی آئی کرتی رہی وہی غلطی پھر ریپیٹ نہ ہو، پھر کوئی اور جماعت یہ لبادہ نہ اڑے کہ جی مجھے بیک سپورٹ ہے اور لہٰذا میں جو ہے وہ ایک فیوریٹ جماعت ہوں تو حکومت میں جو ہے وہ میں نے آنا ہے. تو ایک الیکٹیبلز کا رخ جو ہے اور وہ ہوا کا رخ پورا جو وہ جھونکا ہے وہ ایک طرف آ کے سمٹ جائے، اور پھر اس کے بعد جب ڈاما ڈول ہو جائے تو ایک ایک کر کے لوگ جو ہے وہ ووٹ جو ہے اس سے چھلانگ مارنا شروع کر دیں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے آخری لمحات جو وقت تھے ان کی حکومت کے، اس میں یہی سب کچھ آپ نے دیکھا کہ ہوا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ریپیٹ جب ہوتی رہتی ہیں تو اس سے میں سمجھتی ہوں ملک کا نقصان ہوتا ہے. اس وقت پاکستان کو ایک اسٹرینتھن کرنے کے لیے ایک تھورو ڈیموکریٹک نارمز کے ذریعے ہمارے پاس ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کے ذریعے حکومت آنی چاہیے، اور یہ عوام کا فیصلہ ہوگا. عوام جس کینڈیڈیٹ کو اپنے لیے بہتر سمجھے گی عوام اس کے لیے بڑی اچھی بات ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی، آپ نے کہا کہ عوام کا فیصلہ ہی ہونا چاہیے، عوام جس کو الیکٹ کرے اسی کو اقتدار میں آنا چاہیے. مزمل سہروردی صاحب، آپ سے میں جاننا چاہتی ہوں کہ سیکرٹری خزانہ کو طلب کر لیا گیا الیکشن کمیشن میں جو فنڈز تھے وہ نہیں ابھی تک پہنچ پائے ہیں، اس پہ مختصر آپ کا کمنٹ چاہوں گی. میں خیال میں وہ پہنچ جائیں گے، معاملہ ریزالو ہو گیا. آج فیڈرل گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ اس کی کیبنٹ منظوری ہو چکی ہے. اچھا، وہ اگلے 2-3 دنوں میں الیکشن کمیشن کو مل جائیں گے. مجھے نہیں لگتا یہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے، ریزالو ہو گیا ہے آج. اور سیکرٹری فائنانس جو ہیں وہ خود چیف الیکشن کمشنر کے پاس پہنچ گئے تھے، تو اس کا مطلب ہے یہ فنڈز تو ریلیز ہو جائیں گے. یہ اب کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی. مزمل سہروردی صاحب ہمارے ساتھ تھے، ناز بلوچ صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور علی اعجاز بھٹر صاحب ہمارے ساتھ تھے. پروگرام سے ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.